اجازت دے ہم اڑ کے ان کو کچل دیں، ان کے اوپر گر جائیں۔ توجہ کرنا، اللہ آسمان سے فرماتا ہے تو کہتا ہے میں ان کے اوپر گر جاؤں، ان کو تو نے بنایا، تو نے بنایا ان کو۔ آسمان کہتا نہیں مولا میں نے نہیں بنایا، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رب العالمین ہے، تو پروردگار ہے، تیرے بندے ہیں، تو نے بنائے ہیں۔ اللہ زمین سے کہتا ہے تو کہتی میں پھٹ جاؤں، ان کو اپنے اندر نگل جاؤں، ان کو تو نے بنایا۔ زمین بھی عرض کرتی نہیں مولا میں نے نہیں بنایا، تو نے بنایا ہے، خالق مالک تو ہے، تو نے بنایا ہے۔ اللہ پہاڑوں سے فرماتا ہے تم کہتے ہو ہمیں ان کے اوپر گر جائے، کچل دے، تم نے بنائے ہیں۔ پہاڑ بھی کہتے مولا ہم نے نہیں بنائے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم نے نہیں بنائے تو پھر میں جانوں اور میرے بندے جانے۔ سبحان اللہ، میں جانوں اور میرے بندے جانے، تو کون ہوتے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ایک آدمی گناہ کر رہا تھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اس بندے کے لیے بد دعا کی، وہ مر گیا۔ دوسرے بندے کو دیکھا گناہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کی، گیا۔ تیسرے بندے کو دیکھا گناہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، ختم۔ جب چوتھے بندے کو دیکھا گناہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل رک جا، ٹھہر جا۔ فرمایا اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر تو کوئی بھی زمین پہ باقی نہیں بچے گا، پھر تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں۔ فرمایا جو گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، رب فرماتے ہیں میں اسے مہلت دیتا ہوں، میں اسے مہلت دیتا ہوں، میں اسے ڈھیل دیتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، میں بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو وہ رب ماں سے 70 گنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے مولا علی راوی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو شب برات ہے نا 15 کی رات، جس میں ہم سب الحمدللہ شریک ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوا، جیسے ہی آج سورج غروب ہوا، اس وقت سے لے کے صبح صادق تک، یعنی صبح اذان کے ٹائم تک ساری رات رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں۔ کوئی بخشش مانگے، کوئی نجات مانگے، اللہ فرماتا ہے کوئی رزق روزی مانگے، کوئی مجھ سے مصیبتوں سے عافیت مانگے، کوئی مانگے تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار میرے ہاں تھے تو رات میری آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے، حجرہ مبارک میں آپ موجود نہیں تھے۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نے چادر لی، باہر نکلی، مسجد نبوی میں دیکھا، تلاش کرتی کرتی، فرماتی ہیں میں جنت البقیع کی طرف گئی۔ اب جو حضرات مدینہ گئے ہیں اللہ سب کو بار بار یہ موقع سعادت نصیب کرے۔ حجرہ مبارک سے جنت البقیع کتنا فاصلہ ہے؟ کیوں واسطہ صاحب آپ بھی گئے ہیں، اسد بھائی بھی گئے ہیں، باقی بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، بہت سارے تیاری میں ہیں۔ ہاں جی اللہ سب کی تیاری اور یہ سارا سلسلہ قبول فرمائے، آسانی پیدا کرے۔ تو کتنا فاصلہ ہے؟ ام المومنین کہتی ہے جب میں وہاں گئی جنت البقیع میں تو اس رات ہمارے نبی جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے۔ ہمارے نبی جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ تو حدیث سے پتہ کیا چلا کہ اس رات میں قبرستان جانا، حاضری دینا، ان کو سلام کرنا، ان کے لیے دعا مانگنا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ قبروں پر جانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام شہدائے احد کی قبروں پہ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، شہدائے احد کی قبروں پہ ہمارے نبی جایا کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، جنت البقیع میں سرکار تشریف لایا کرتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ تو قبروں پہ جانا، حاضری دینا، یہ ہمارے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، تابعین کی سنت، اولیاء کرام کی سنت ہے۔
اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں اس سے اگلا مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قبروں پہ جانا بھی صحابہ کی سنت ہے اور قبر کا بوسہ لینا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے جا کے اپنی ماں کی قبر کو چوما، اپنے باپ کی قبر کو چوما، اپنے پیر و مرشد کی قبر کو جا کے آپ نے بوسہ لیا، کسی بھی اللہ والے کی قبر پہ آپ گئے، آپ نے ادب اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کا بوسہ لیا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ بے شمار احادیث ہیں کہ سرکار کی حیات میں، آپ کی ظاہری زندگی میں صحابہ کرام تیرے اور میرے آقا کے ہاتھ بھی چوما کرتے، پاؤں بھی چوما کرتے، پاؤں کا بوسہ بھی لیتے، ہاتھوں کا بوسہ بھی لیتے، اور سرکار کے وصال کے بعد صحابہ حضور کی قبر انور کو بھی چوما کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں اس سے آگے ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ مدینے کا گورنر مروان روض رسول پہ آیا، بڑی توجہ کرنا، خاص کر کے جو حضرات ہیں اسٹوڈنٹ، اسکول کالج کے طلباء، کیونکہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے، آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ مدینہ کا گورنر مروان روض رسول پہ آیا اور اس نے آ کے دیکھا، حاضری دی، اور کیا دیکھا کہ ایک آدمی سرکار کی قبر انور پہ ایسے منہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ یہ تو میری طرف دیکھیں مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ہم تو جاتے ہیں نا، قبر کا بوسہ لیا اٹھائے، قبر کا بوسہ لیا تب سے اٹھ گئے، وہ آدمی ایسے سرکار کی قبر انور پہ منہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ مدینے کا گورنر مروان اس نے دیکھا یہ کون بندہ ہے جو سرکار کی قبر پہ منہ رکھ کے بیٹھا ہے، اب ایسے نہ ہوں۔ اس نے پیچھے مروان نے پیچھے سے گردن سے پکڑا، گردن سے پکڑا، پکڑ کے اٹھایا، جب اٹھایا تو کیا دیکھا، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، ہمارے نبی کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جب ہمارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، تو سرکار نے انہی کے گھر قیام فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ توجہ کرنا، میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ سبحان اللہ۔ وہ طبہ بادشاہ جو مکہ شریف آیا ہمارے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے، کتنا سا؟ 1000 سال پہلے ہمارے نبی کی ولادت سے وہ طبہ بادشاہ بڑے لشکر کے ساتھ آیا۔ اچھا، وہ جہاں جہاں بھی گیا لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑے اس کے نعرے لگائے، لیکن جب مکے پہنچا نا تو مکے والوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اس سے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا، کمال ہے، ہر جگہ ہر شہر میں ہر ملک میں میرا بڑا استقبال ہوا ہے، بادشاہ تھا، بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، تو یہ کون لوگ ہیں انہوں نے توجہ نہیں کی، میرا استقبال ہی نہیں کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے، یہ لوگ یہاں کے متولی ہیں اور اس لیے انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہیں اس گھر پہ بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے۔ اب توجہ کرنا، اس طبہ بادشاہ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کعبے کو شہید کر دوں گا، میں اس کعبے کو بھی گراؤں گا کہ اس کی وجہ سے انہوں نے میرا استقبال نہیں کیا۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، کتابوں میں لکھا ہے اس کے منہ سے، ناک سے، کانوں سے، آنکھوں سے گندا پانی آنا شروع ہو گیا۔ منہ سے پانی نکل رہا ہے، آنکھوں سے گندا پانی نکل رہا ہے، ناک سے پانی نکل رہا ہے، کانوں سے گندا پانی، اور اس قدر بدبودار تھا کہ اس کے اپنے لوگ بھی اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اتنی بدبو تھی۔ اب چونکہ بادشاہ تھا، بڑے بڑے حکیم طبیب بھی اس کے ساتھ تھے، تو سارے حکیموں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں کہ ہم اس کا علاج کریں، یہ کوئی آفت ہے، کوئی عذاب ہے اللہ کا، ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم نہیں اس کا علاج کر سکتے۔ اب جناب بادشاہ پریشان، 400 علماء بھی اس کے قافلے میں موجود تھے،
400 उलमा, जो बड़ा आलिम था ना, उसका नाम था शमूल, वो बादशाह के पास आया। उसने कहा बादशाह सलामत, तेरे दिल में जो इरादा है, जो तूने कोई नीयत की है ना, वो सच्ची सच्ची दिल वाली बात बता दे, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। फिर भी उलमा ही काम आते हैं। हाँ जी, हम तो उलमा की गलत नहीं करते, लेकिन हर मौके पे उलमा ही काम आते हैं। अच्छा समझो करना, कहा सच्ची दिल वाली बात बता, मैं इलाज करूंगा। बादशाह ने कहा सच्ची बात यह है कि मैंने इस काबिल को गिराने का इरादा किया है, मैंने इस घर को शहीद करने की नीयत की है। तो उस आलिम ने कहा कि इसी वजह से ये अजाब अल्लाह का शुरू हुआ है, तौबा कर, रब की बारगाह में माफी मांग, अभी ठीक हो जाएगा। बादशाह ने फौरन सच्ची तौबा की, रब की बारगाह में माफी मांगी, ठीक हो गया। वो जो पानी आ रहा था खत्म हो गया, शिफा मिल गई। सबसे पहले इस दुब्बा बादशाह ने फिर काबा शरीफ पर खिलाफ चढ़ाया। सबसे पहले काबा शरीफ पे खिलाफ चढ़ाने वाला ये दुब्बा बादशाह था। इसने खिलाफ चढ़ाया, काबे का तवाफ किया, रब के घर को चूमा, रब की बारगाह में तौबा माफी मांगी, इस्तिग़फ़ार किया। फिर ये वापस चला जहां आज मदीना शरीफ है ना। जब इस मकाम पे पहुंचे, वो 400 उलमा जो इसके लश्कर में थे, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये वो जगह है, हमने जो तौरात में पढ़ा, हमने जो इंजील में पढ़ा, हमने जो पहली किताबों में पढ़ा, ये वो मकाम है, ये वो बस्ती है, ये वो जगह है जहां नबी आखिर ज़मान हिजरत करके तशरीफ लाएंगे, हिजरत करके इस मकाम पे आएंगे। उन 400 उलमा ने कहा कि अब हम तो यहां से जाएंगे नहीं, हम तो यहां से जाएंगे नहीं, भी जो मदीना चला जाए फिर किसका दिल करता है वापस आने का? ईमान से बताओ, किसी का दिल करता है कि मैं जाऊं? हाँ जी, जो भी चाहता है तो फिर उसका दिल नहीं चाहता, वापस जा रहे, मजबूरी होती है, आना है, वीजा खत्म हो रहा है, वापसी के मामलात हैं, आंखों में आंसू जारी होते हैं, फिर यही सड़क होती है और हुजूर की बारगाह में यही दुआ होती है कि या रसूल अल्लाह, फिर हुजूर नजरे करम फरमाएं और मैं फिर आ जाऊं। और जो और मोहब्बत वाले होते हैं वो क्या कहते हैं? मदीने में दफनाओ, कब्र जाने नबी जाने, मदीने में दफनाओ, कब्र जाने नबी जाने, सलाखा मैं मुहम्मद का, सलाखा मैं मुहम्मद का, हशर जाने नबी जाने। अल्लाह हम सबको बार बार मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। उनका सब कहते हैं आमीन। पता नहीं कौन अल्लाह का यहाँ नेक बंदा बैठा है जिसकी आमीन के सदके हम सब का काम बन जाए। जिसको हम समझ रहे होते हैं ये कोई ऐसे ही है, लेकिन हमें क्या पता वो रब की बारगाह में कितना मकबूल है। हाँ जी, तो किसी को भी जो है वो हकीर न समझे, किसी को भी कम न समझे, हर एक को अपने से बेहतर समझे। हमें क्या मालूम कि रब की बारगाह में उसका क्या मकाम है। अल्लाह अकबर, कौन सा उसका अमल रब को पसंद आ जाए और रब का मकबूल बंदा बन जाए। अल्लाह अकबर। तो समझो कि हम तो नहीं जाएंगे। तो इस दुब्बा बादशाह ने उन 400 उलमा के लिए वहां मदीने में उस वक्त 1000 साल पहले घर बनवाए। 400 उलमा के लिए घर बनवाए, उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया और एक डबल स्टोरी घर बनाया हमारे नबी के लिए, हमारे नबी के लिए। और उसने एक खत लिखा कि मैं आप पर ईमान लाया, आप अल्लाह के आखिरी नबी, सच्चे नबी, मैंने आपकी नबूवत और रिसालत को मान लिया। अगर आप मेरी जिंदगी में आ गए तो मैं आकर आपकी ज़ियारत भी करूंगा, आपका कलमा भी पढ़ूंगा, और अगर मैं आपसे पहले इस दुनिया से चला गया
تو قیامت کے دن میری شفاعت فرما، سبحان اللہ، قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، یہ اس نے خط لکھا اور وہ جو بڑا عالم تھا شمول اس کو دیا کہ نسل در نسل، نسل در نسل یہ خط چلتا رہے، اور جب نبی آخر الزمان یہاں آ جائے میرا یہ خط ان کو پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نسل در نسل وہ چلا گیا، یہ 400 علماء رک گئے، نسل در نسل خط چلتا رہا، تو یہ خط آ گیا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اسی عالم کی نسل میں سے تھے، سبحان اللہ۔ خط ان کے پاس تھا۔ جب ہمارے نبی مدینہ میں آئے، اب توجہ کرنا، آپ اونٹنی پہ سوار، اب جو بھی وہاں سے آتا تھے ان کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر آئیں، ہاں جی ہمارے گھر آئیں۔ جیسے آپ وقت والے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی سید صاحب آ جائیں، کوئی عالم آ جائے، یہ ایک دیوانہ 51 پیسے آ بیٹھا ہے، یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ میرے پیچھے لگ رہا، میرے گھر آئیں میرے گھر آئیں۔ تو پھر کوئی موقع مل گیا میں چلا گیا۔ تو کتنے دوست ہیں جو محبت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر آئیں، دعا کرتے ہیں، کوئی اللہ والا آ جائے ان کو لے جائے قدم لگ جائیں۔ تو ہر صحابی غلام کی خواہش کے سرکار ہمارے گھر ٹھہرے ہیں، لیکن آقا کریم نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ جائے گی اسی گھر میں میرا قیام ہوگا۔ سبحان اللہ، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی جس گھر کے سامنے اسی گھر میں میرا قیام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا، بات بڑی باریک ہے۔ اس وقت تو مدینہ میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافق بہت سارے تھے۔ تو صحابہ نے سوچا کہ یہ اونٹنی ہے، جانور ہے، کسی عیسائی کے گھر کے آگے بیٹھ گئی، کسی یہودی کے گھر کے آگے بیٹھ گئی، کسی منافق کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، کیا بنے گا؟ سرکار نے ان کے دلوں کی کیفیت کو سمجھ لیا، فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری اس اونٹنی کو پتا ہے اس نے کہاں بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میری اونٹنی کو پتا ہے اس نے کہاں بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس جانور پہ ہمارے نبی سواری کر لیں اس جانور کو اتنا علم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی حدیث میں پیش کروں، جس جانور پہ بھی ہمارے نبی سواری کرتے تھے نا، جب تک حضور سوار رہتے وہ پیشاب گوبر نہیں کرتا تھا، وہ جانور پیشاب گوبر نہیں کرتا تھا جب تک حضور اس پہ سوار رہتے۔ اچھا اونٹنی چلتی رہی، آپ کے حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھ گئی، وہ تبا بادشاہ کا خط بھی ادھر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے باہر آئے، آ کے سرکار سے مصافحہ کیا، اب توجہ کرنا، باہر آئے سلام کیا، ہمارے نبی نے فوراً فرمایا تبا بادشاہ کا خط لاؤ، تبا بادشاہ کا خط لاؤ۔ 1000 سال پہلے نبی علیہ السلام کی ولادت کے جس نے محبت کا اظہار کیا ہے، غلامی کا اظہار کیا ہے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا ہے، 1000 سال پہلے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہمارے نبی اسے بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول مفتی اقبال احمد صاحب نقشبندی۔ اسی لیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی ہر غلام کو جانتے ہیں۔ بولو ہمارے نبی ہر غلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہم جب بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے قطرے پیش کرتے ہیں، کوئی ہدیہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور رب کی دی ہوئی طاقت سے جہاں چاہیں جلوہ گری بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو جلوہ گری بھی فرماتے ہیں۔ خیر اب یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قبر انور پہ منہ رکھ کے بیٹھے تھے، مروان نے پیچھے سے اٹھایا، اب انہوں نے کیا کہا؟ کہا اے مروان جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر، کہا اے مروان سن، میں یہاں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا۔
اللہ کرے میں مروی جا کے ویکھ لواں، جو گئے ہیں نا اور پھر ارادہ ہے وہ تصور کریں، اللہ کرے میں مروی جا کے ویکھ لواں، او نوری دربار مدینے والے دا، او نوری دربار مدینے والے دا، اوپر جائے، او نوری دربار مدینے والے دا، او نوری دربار مدینے والے دا، بن جا تو بھی غلام مدینے والے دا، بن جا تو بھی غلام مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا۔ سبحان اللہ اکبر۔ آئیے بات سے لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو مولا کائنات مولا علی کے فرمان سے جو گناہوں کے 13 نقصان ثابت ہیں وہ آپ کو جلدی سے سناتا ہوں، اور پھر 20 فائدے توبہ استغفار کے بتا کے پھر آپ کو روحانی نسخے دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ گناہ کا ذکر بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتے جائیں گے۔ پہلا نقصان گناہوں کی وجہ سے مولا کائنات مولا علی کے فرمان سے جو ثابت ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے غصے اور انتقام کو لے آتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رب کے غصے اور انتقام کو لے آتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما، پورا کہہ دو آمین۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان سے اللہ کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، جو رب نے نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، ہم جب گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے رب اپنی عطا کردہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے، یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ تیسرا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو حسرت اور پچھتاوے میں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آسمان سے اترنے والی خیر، بھلائی اور روزی کو انسان سے روک دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان میں موجود گناہوں کی صلاحیت سے بچنا، جو وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، وہ گناہ اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے حفاظتی نظام کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، تو جب بندہ گناہ کرتا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے پہ چلے جاتے ہیں، وہ حفاظتی جو نظام ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جو دشمن ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو امید سے کاٹ کر نا امیدی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رب کی راہ
پھر بارشیں نہیں ہوتی. یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہواؤں کو گھٹا دیتے ہیں کہ پھر ہوائیں نہیں چلتی, بندہ ہوا سے محروم رہتا ہے. یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بے پردہ کر دیتے ہیں, یعنی رب کی طرف سے جو رحمت, حفاظت, عزت ہوتی ہے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں, بندہ بے عزت ہو جاتا ہے. یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما. تو یہ تھی گناہوں کے 13 نقصانات جو مولا کائنات مولا علی کے فرمان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب توبہ استغفار کے 20 فائدے سنیے کہ توبہ کے فائدے کیا ہیں. ہم جو رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. توجہ کرنا, امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے گناہوں سے اللہ کے بندوں کو ہلاک کیا. شیطان کہتا ہے میں نے گناہوں سے اللہ کے بندوں کو ہلاک کیا, لیکن نبی کے غلاموں نے مجھے توبہ اور کلمے سے ہلاک کر دیا. شیطان کہتا ہے میں نے گناہوں سے اللہ کے بندوں کو ہلاک کیا, نبی کے غلاموں نے توبہ سے اور کلمے کی طاقت سے مجھے ہلاک کر دیا. معلوم کیا ہوا کہ توبہ استغفار سے شیطان برباد ہوتا ہے, توبہ استغفار سے شیطان ہلاک ہوتا ہے, شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کو ہلاک کریں, شیطان کو برباد کریں, اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں اور یہ 20 فائدے ہمیں نصیب ہو جائیں, تو ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہوگی. آئیے سنیے پہلا فائدہ کہ توبہ استغفار یہ رب تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے. رب تعالیٰ کا, اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرو, میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرو. اب میں صرف آپ کی معلومات کے لیے یہ میرے پاس قرآن پاک سے 250 آیتیں, کتنی یہ لکھی ہوئی ہے میرے پاس, 250 آیتیں پورے قرآن میں صرف توبہ سے متعلق ہیں. 250 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں توبہ کا ذکر ہے, استغفار کا ذکر ہے, رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا ذکر ہے 250 آیتوں میں, اور الحمدللہ میں نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے. اچھا, پہلا اللہ کا تاکیدی حکم. دوسرا استغفار توبہ ہمارے پیارے نبی کا حکم. پوچھا تھا سبحان اللہ, ہمارے پیارے نبی کا حکم. اب میں جلدی یہ گنتا جاؤں گا فائدے. تیسرا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے, توبہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے جنت ملتی ہے, دل کی سیاہی دور ہوتی ہے, دل کو جو ہے سکون اور اطمینان ملتا ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ قبر کا بہترین پڑوسی ہے. توبہ استغفار قبر کا بہترین پڑوسی ہے. اس سے ہر طرح کی روحانی جسمانی طاقت ملتی ہے. رزق حلال میں وسعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ میں نے کہا 250 آیتیں. مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی کاروبار نہیں, بہت تنگ ہوں, فرمایا استغفار پڑھو. ایک بندے نے آگے کہا کہ فصل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, باغ جو ہے تباہ ہو رہا ہے, بارش نہیں ہو رہی, فرمایا استغفار پڑھو. ایک بندے نے آگے کہا کہ جناب اولاد نہیں ہے, فرمایا استغفار پڑھو. عرب میں وہاں مدینہ شریف ایک بابا جی تھے, بڑے پرانے بزرگ تھے, اور ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, ان کے پاس جاؤ وہ نسخہ دیتے ہیں. کوئی بھی پریشانی بیماری ہو جاؤ نسخہ دیتے ہیں. تو ایک آدمی اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, بڑا عرصہ ہو گیا, بڑا امیر آدمی تھا, بڑے بڑے علاج کروائے, باہر ممالک میں گیا, لیکن کرم نہ ہوا. کرم تو ذات میں کرنا ہے نا, چاہے وہ مٹی میں شفا رکھتے, چاہے وہ کسی اللہ والے کی حروف سے کام بن جائے. اللہ اکبر. تو کسی نے بابا جی کو بتایا, وہ بابا جی کے پاس آیا. اب بابا جی نے جو نسخہ بتایا وہ آپ بھی سن رہے. سبحان اللہ. کسی بھی بیماری کے لیے, کسی بھی پریشانی کے لیے, بے اولادی کے لیے کریں, مدینہ شریف کے بزرگ کا دیا ہوا نسخہ. اس نے کہا دونوں میاں بیوی نے
اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں اٹھنا ہے، جتنی توفیق مل سکے گھر میں ہی ظاہر ہے وضو کرنا ہے، اس کمرے میں مصلی بچھانا ہے، صحن میں مصلی بچھانا ہے، دونوں میاں بیوی اٹھیں وضو کریں، چند نفل وہ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنے نفل وہ پڑھیں، اور اذان کے وقت تک جب تک اذان نہیں ہوتی بیٹھے استغفار کرتے ہیں، بس یہ نسخہ ہے۔ اٹھ کے تہجد پڑھیں جتنے نفل پڑھ سکیں اور اذان تک بیٹھے پڑھتے رہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ آپ بیٹھے پڑھتے رہیں، کسی کو کیا پتا کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں میں بیٹھا جتنی دیر الحمدللہ آپ نے توفیق دی میں پڑھتا رہا ہوں، اب آپ کو تو نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے تو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ نسخہ ہے جناب استغفار، کوئی بھی استغفار کا کلمہ ہے آپ پڑھ لیں، مختصر پڑھنا چاہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جب کافی دیر پڑھ لیں پھر پورا کر دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ مثلا آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے نا تو تسبیح پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جب 100 تک پہنچے پھر کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ گویا پوری استغفر اللہ کی تسبیح ہوگی۔ پھر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جب 100 مکمل ہو جائے پھر کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا دوسرا جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور یہ اپنا معمول بنائیں، رات سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ یہ استغفار کے کلمات پڑھیں، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ 3 مرتبہ صرف، کون سے کلمات؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سونے سے پہلے 3 مرتبہ روزانہ اپنا معمول بنائیں، ناغہ کریں، آپ دیکھیں گے کیسے آپ کو سکون ملتا ہے، رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، جو وہ پہلے کوئی معاملات تھے وہ سیدھے ہو جائیں گے، رب کی رحمتیں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، رزق حلال میں بے پناہ وسعت کا ذریعہ ہے یہ استغفار، نفس کو غم، پریشانی، مایوسی، شہوت، وسوسے اور میل کچیل سے پاک کرتا ہے، صالح نیک اولاد کا ذریعہ ہے، استغفار نیک اولاد کا ذریعہ ہے، استغفار ہر بیماری کا علاج ہے، اس سے انسان کو بہترین زندگی نصیب ہوتی ہے، بہترین زندگی نصیب ہوتی ہے، مقبول اعمال کی حفاظت ہے، استغفار سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہے، اس سے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے اور رب درجے بلند کرتا ہے، اور رب درجے بلند کرتا ہے، اس سے مفید بارشیں ہوتی ہیں، اس سے شرح صدر انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، اور سب سے 20ویں سب سے بڑی بات کہ بندے کا رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے، بندے کا رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے، کس سے؟ توبہ استغفار سے۔ اب آخری بات سنیے، پھر میں آپ کو 2-4 نسخے بتا دوں کہ شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسم میں جان ہے، روح ہے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا، میں تیری نافرمانی کرواتا رہوں گا۔ رب نے اسے مہلت دی ہے نا، کھلا دشمن ہے، شیطان نے کہا مولا گمراہ کرتا رہوں گا، گناہ کرواتا رہوں گا، نافرمانی کرواتا رہوں گا۔ میرے رب نے فرمایا شیطان سن، اگر تو میرے بندوں سے گناہ کرواتا رہے گا، نافرمانی کرواتا رہے گا، فرمایا جب تک میرے بندے کے جسم میں جان ہے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں بخشتا رہوں گا، میں بخشتا رہوں گا، میں بخشتا رہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں آخری پیغام دے رہا ہوں، کوئی بندہ بھی، میرا کوئی بھائی بھی، کوئی مسلمان نبی کا غلام، کوئی یہ نہ سوچے کہ یار میں تو آج تک کبھی مسجد میں گیا نہیں،
کبھی آج تک مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی نہیں، کبھی میں نے قرآن کو ہاتھ لگایا نہیں، اتنی زندگی گزر گئی، اب پتہ نہیں میرے لیے رحمت کا دروازہ کھلے یا نہ کھلے، بخشش کا دروازہ کھلے یا نہ کھلے، رحمت کا دروازہ کھلے یا نہ کھلے۔ ہمارے رب نے قرآن میں کیا اعلان کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب میں بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے رب نے فرمایا اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، فرمایا اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ کیوں نہیں ہو گئے، درختوں کے پتوں سے بھی تیرے گناہ زیادہ کیوں نہیں ہو گئے، مٹی کے ذرات سے بھی تیرے گناہ زیادہ کیوں نہیں ہو گئے، فرمایا اے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہیں پہنچ گئے، فرمایا مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، میری رحمت سے پیچھے نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، آجا آجا۔ اللہ فرماتا ہے بس توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں پر معافی کی قلم پھیرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو آج کی رات تو ہے ہی توبہ کی رات، سبحان اللہ۔ بخشش کی رات، ہم نے اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، آج ہم نے رب کو منانا ہے، آج ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی، خدائیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، ہم نے جناب پاک کیے، آج ہم نے سچے دل سے ہر جتنے بھی میرے دوست احباب آئے ہیں ہم نے رب کی بارگاہ میں گر گڑا کے اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ذرہ سا آنسو بھی آ گیا تو جہنم کی آگ اس جسم پہ حرام ہو۔ نعرہ تکبیر، آئیے میں دو چار جو نسخے ہیں وہ آپ کو جلدی سے دے دوں اور پھر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ اس رات میں ذکر کی بھی بہت ساری برکات ہیں۔ اللہ